بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اگر اس کا ثواب میت کو ہدیہ کیا جائے تو کیا اس کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ ہر قسم کی نیکی کا اجر و ثواب آپ جس کو چاہے ہدیہ کر سکتے ہیں، اموات کو بھی کر سکتے ہیں، احیاء کو بھی کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی نیکی کا اجر و ثواب آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، اور ہدیہ کرنے پر اللہ رب العزت اگر قبول کر لے تو وہ جس کو ہدیہ آپ کیے ہیں اس کو پہنچ جاتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوصایا باب ما یستحب لمن توفی فجاءۃ ان یتصدق عنہ، حدیث نمبر 2635 میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ گفتگو کر سکتی، بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث کتاب الوصایا باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز، اس باب میں جو ہے حدیث نمبر 2770 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اس کو نفع پہنچے گا، اس کو فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، نعم، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میرا ایک جو زمین ہے، میری باغیچہ ہے، میں اسے اپنی ماں کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب ان احادیث مبارکہ میں، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ روایتیں، یعنی صحیح مسلم و بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ، کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور صدقہ ایک تو جائز ہے، اور دوسرا صدقہ کرنے سے میت کو جو ہے نفع پہنچتا ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ اس میں صدقے کو اگر سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے میت کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اس کو بخشنے سے میت کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دین اسلام میں صرف مالی عبادت کو نہیں کہتے ہیں، مالی عبادت بھی صدقہ ہے، اور بدنی جو عبادات ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے صدقہ کہا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر باب من اخذ بالرکاب ونحوہ میں آتا ہے، حدیث نمبر 2827 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کہ ہر آدمی کے ہر جوڑ پر جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر سورج کے طلوع کے ساتھ آدمی کے ہر جوڑ پر، جسم کے جو جوڑ بند ہوتے ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا کر لے جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے سامان کو اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کلمہ طیبہ، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو نماز کی طرف وہ اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف میں صدقے کے مختلف صورتیں جو ہے بیان فرمائیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی صدقے کا بیان نہیں فرمائیں، مالی صدقے کی ایک بھی مثال نہیں بیان فرمائیں،
اور باقی جتنے اعمال ہیں ساری بدنی عبادات ہے اور بدنی نیکیاں ہیں، یعنی جسمانی جو نیکی آدمی کر سکتا ہے وہ نیکیوں کا جو ہے یہاں ذکر فرمائے، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فرمایا۔ اب یہ تو لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالی عبادت ہوتی ہے وہی صدقہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مالی عبادات جو ہوتی ہیں وہ بھی صدقہ ہوتی ہے، اور دیگر جو عبادات بدنی جو عبادات ہوتی ہیں، جسمانی جو عبادات ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے صدقہ ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔ اب جو پچھلی جو حدیثیں ہم بیان کیے تھے اس کی طرف اگر جائیں کہ کیا میں اگر اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو نفع پہنچے گا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو کیا جائز ہوگا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں میں فرمایا کہ نعم تصدق عنہا، ہاں تو صدقہ کر سکتا ہے، تو صدقہ کر اپنی والدہ کی طرف سے۔ تو صدقہ کر کا معنی کیا سمجھتے ہیں عام طور پہ لوگ؟ کہ اس کی طرف سے کچھ پیسہ خرچ کرنا، کچھ چیز جو ہے خرید کر جو ہے وقف کر دینا، یا کوئی پانی کا جو ہے انتظام کر دینا، جو بھی مالی عبادات ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن صدقہ کا معنی شریعت مطہرہ میں اس سے زیادہ عام ہے، مالی عبادات کو بھی شامل ہے اور بدنی عبادات کو بھی شامل ہے۔ مالی عبادات تو یہ ہو گئے جس میں آپ پیسہ خرچ کریں گے، اور بدنی عبادات کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز کی ادائیگی ہے، اور حج جو ہے مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کو شامل ہے۔ اور یہ مالی عبادات اور بدنی عبادات دونوں اپنے والدین کی طرف سے کرنے کا ذکر بھی ایک ہی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، مالی عبادات بھی اور بدنی عبادات۔ عمدۃ القاری میں امام عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شرح صحیح البخاری ہے، کتاب الوضوء باب من الکبائر الا یستتر من بولہ، اس حدیث شریف میں جس کا نمبر ہے 212، یہ اس باب میں حدیث نمبر 212 میں امام دارقطنی کی روایت کو جو ہے نقل کرتے ہیں، یعنی امام عینی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 212 کی شرح میں امام دارقطنی کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیف ابر ابوی بعد موتہما، کہ میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلاتک، کہ نیکی میں سے ان کے ساتھ نیکی کرنے میں سے ایک یہ ہے کہ تو ان کے انتقال کے بعد اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی کچھ نماز پڑھا کر، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے ادا کیا کر، اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کیا کر۔ اب دیکھیے بدنی عبادات کا بھی سرکار نے جو ہے ذکر فرما دیا، اور مالی عبادات کا بھی ذکر فرما دیا کہ تو ان کی طرف سے یہ کیا کر ان کے انتقال کے بعد، تو کیا ہوگا؟ یقیناً ان کو جو ہے اس سے نفع پہنچے گا، اس کا ثواب جو ہے ان کو ملے گا، جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ کس انداز سے ان کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ امام عینی عمدۃ القاری صحیح البخاری شرح صحیح البخاری میں اسی حدیث نمبر کے تحت، یعنی حدیث نمبر 212 کے تحت ذکر فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسین بن الفراء نے اپنی کتاب القاضی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے اموات کی طرف سے حج کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، پہلے صدقے کا ذکر آیا، اذا نتصدق عن موتانا، یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم، کہ ہم جو ہے اپنی اموات کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مختلف چیزوں کا جہاں ذکر کیا گیا، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، تو کیا یہ چیز ان تک پہنچتی ہے؟ یہاں الگ الفاظ آئے ہیں،
فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، تو کیا یہ چیزیں جو یہ مختلف جو عبادتیں ہیں، بدنی عبادات بھی ہے اور مالی عبادات بھی ہیں، تو کیا یہ ان تک پہنچتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ نہ صرف ان کو پہنچتا ہے بلکہ وہ جب ان کو پہنچتا ہے تو وہ اس طرح خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر اس کو کوئی طبق پیش کر دیا جائے، اس کو کوئی ڈش پیش کر دیا جائے تو جس طرح خوش ہوتا ہے اس طرح وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ثواب گویا کہ ان کے پاس وہ نیکی جو ہے ان کے پاس ایک طبق میں رکھ کے گویا کہ پیش کیا جاتا ہے، اس انداز سے جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ خوش اس طرح ہوتے ہیں جیسا کہ ان کے سامنے وہ ڈش جو ہے کوئی لا کے ہدیہ کیا ہو۔ اور علماء کرام نے نماز کا ثواب ہدیہ کرنے کا جو ذکر آیا ہے اور حج کا جو ذکر آیا ہے، اس سے استنباط کیے ہیں، اس سے اس چیز کو اخذ کیے ہیں کہ نماز بدنی عبادات میں سے ہے، اور بدنی عبادات اموات کو جو ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صدقے کا آپ نے ذکر فرمایا اور نماز کا جو ہے ذکر فرمایا اور روزے کا ذکر فرمایا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ تو جب نماز کا ثواب پہنچتا ہے تو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، تو گویا کہ قرآن کی تلاوت بھی ان کو پہنچتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نماز کا ذکر آیا، اور اسی طرح جو ہے حج کا بھی ذکر آیا کہ حج کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے، اور حج کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، کئی نمازیں آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں، وہ حج کا جو ہے حصہ بن جاتا ہے، اس کے اندر جو بھی آپ تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو یہ سارا کچھ جو ہے حج کا حصہ ہے۔ تو جب حج جو ہے ان کو پہنچتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے، دوسری روایت میں آتا ہے ایک مرد آدمی نے سرکار سے سوال کیا کہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ تو حج کر سکتے ہیں تو حج کے اندر تلاوت بھی موجود ہے، تو تلاوت بھی جو ہے ان کو پہنچتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ حج کا کچھ حصہ کا ثواب جو ہے ان کو پہنچتا ہے اور اس کے درمیان سے جو تلاوت ہے وہ تلاوت کا جو ہے ثواب نکال لیا جاتا ہے، ان کو نہیں پہنچتا ہے۔ نماز ہے، نماز کا ثواب جو ہے ان کو پہنچتا ہے، لیکن نماز میں جو رکوع ہے، سجود ہے، یہ ان کا تو ثواب پہنچتا ہے، تسبیحات ہے، ان کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس کے اندر جو قرآن کی تلاوت ہے اس کا ثواب نہیں پہنچتا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے جو ہے یہ بیان کیا کہ ثواب جب نماز کا پہنچ رہا ہے تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، تو قرآن کی تلاوت کا بھی اگر آپ علیحدہ اہتمام کریں تو اس کا بھی پہنچے گا۔ تسبیحات ہے، وہ تسبیحات کا آپ الگ سے نماز کے باہر بھی اہتمام کریں تو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ رکوع ہے، سجود ہے، سجدہ تلاوت ہے، صرف سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ شکر ہے، صرف سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو عبادات ہے یہ ساری جو ہے اس کو الگ الگ کر کے بھی اگر پیش کیا جائے تو بھی پہنچتا ہے۔ جب ایک جگہ جمع ہو کر نماز کی شکل بن جاتی ہے تو جب وہ پہنچ رہا ہے تو اس کو الگ الگ کر کے اگر پیش کیا جائے، تسبیح کو الگ، قرآن کو الگ، درود کو الگ، یہ ساری چیزوں کو الگ کر کے اگر پیش کیا جائے تو وہ بھی لازم جو ہے پہنچتا ہے، کیونکہ یہ پورے صدقات میں سے آتے ہیں، پورے صدقات میں سے آتی ہے۔ جس پر بھی آپ جو ہے صدقہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور ہر نیکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو ہر نیکی کا ثواب جس کو بھی آپ صدقہ کہہ سکتے ہیں وہ اس کا ثواب جو ہے میت کو برابر پہنچتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔